اس کی تفصیل نہیں ہے. ان کی مینجمنٹ ٹیم جو ہے، فائنانس کی ٹیم جو ہے وہ اکاؤنٹس بناتی ہے، وہ اکاؤنٹس آڈیٹر کے سامنے رکھتے ہیں. آڈیٹر جو ہے اس کے بعد اس کی ایک ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، پھر وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس اور وہ ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ چیئرمین کے سامنے، اور اس کی بنیاد پہ وہ سرٹیفکیشن سائن کی جاتی ہے. تو اس کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکیں. یہ تو میں نے آپ، اور ظاہر ہے کیونکہ وقت کم ہے، وہ جو پوری ہماری تفصیلی پٹیشن ہے اس کے اندر بے تحاشا تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھوٹے جو حقائق ہیں ان کے بارے میں ابھی میں نے کہا. پھر غلط تشریح قانون کی جو کی گئی ہے، جو ممنوع فنڈنگ کی سورسز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر، پی پی او 2002 کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھے میں. کس سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے؟ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسہ نہیں لے سکتے، آپ ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے، آپ ڈومیسٹکلی یعنی ملک کی اندر رجسٹر ہوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے، اور آپ فرم، ٹریڈ یا پروفیشنل ایسوسیشن سے پیسہ نہیں لے سکتے. بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس سے پیسہ لینا ممنوع ہے. یہاں پہ کہیں پہ یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی سے آپ جو باہر کی رجسٹرڈ پرائیویٹ کمپنی ہو یا پبلک کمپنی ہو اس سے پیسہ نہیں لے سکتے. صرف ملٹی نیشنل کمپنی. ملٹی نیشنل کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ وہ کمپنی جو ایک سے زیادہ ملک کے اندر کاروبار کرتی ہے، رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کہا جاتا ہے. 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اب وہاں پہ الفاظ مختلف استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ کیس جو ہے یہ 2008 سے 2013 کے اکاؤنٹس کے بارے میں ہے، جو کہ پی پی او 2002 کے تحت اکاؤنٹس مرتب ہو رہے تھے، الیکشن کمیشن میں جمع ہو رہے تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی کسی ایک سال کے اکاؤنٹ کو واپس نہیں کیا یہ کہہ کے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. کسی ایک بھی اکاؤنٹ کو الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا. دوسری قانون کی غلط تشریح جو کی کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپنی کے اوپر تو قدغن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بالفرض محال اگر ہم کہیں کہ وہ کمپنی کے اوپر قدغن ہے بھی، تو جو امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہم نے کی یا یو کے میں کی یا کینیڈا میں کی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نے پیسہ دیا. اب مذاق دیکھیں، قانون خود امریکہ کا قانون ان کو پتہ نہیں ہے، یو کے کا قانون پتہ نہیں ہے. ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون نہیں فالو کیا. یہ پی ٹی آئی ایل ایل سی جو ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، یہ ایک ایجنٹ رجسٹریشن ہوتی ہے. ان کا ایک فیڈرل ایجنسیز رجسٹریشن ایکٹ ہے امریکہ کی، اگر میں آپ کو مثال دے دوں، فارا. اس فارا کے تحت ایجنٹ مقرر کیا جاتا ہے. اس ایجنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کسی بیرونی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، امریکہ سے بیرونی، یعنی اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، بائی دی وے مسلم لیگ نون کی بھی یہ رجسٹرڈ ایل ایل سیز موجود ہیں بیرون ممالک کے اندر، یہ ریکارڈ پہ ہیں، ان کی بھی ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، لیکن نون کی تو ڈیفینیٹلی ہیں. وہ پیسہ صرف جبکہ جو انفرادی لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ہے وہ پیسہ صرف آگے پہنچاتی ہے، وہ کوئی کمپنی ہے ہی کوئی نہیں. یہ بنیادی قانون کی انڈرسٹینڈنگ کمزوری آپ سمجھ لیں یا جان بوجھ کر اس کو انہوں نے اگنور کیا. پھر آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ جو قانون کے اندر ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، اس اختیار کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. یہ اختیار صرف ہوتا ہے کورٹس کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے. انہوں نے اپنی تشریح کرنی شروع کر دی. جیسے میں نے کہا جو ممنوع فنڈنگ جہاں نہیں لکھا ہوا تھا انہوں نے خود لکھ دیا کہ لیکن وہ اصل میں جو جنہوں نے قانون آئین بنایا تھا وہ یہ کہنا چاہتے تھے بھائی آپ کا کام ہی نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، یہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ نے کیسے یہ اختیار یوز کر دیا. پھر اس کے بعد بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ حنیف عباسی کیس کے اندر، واضح ججمنٹ موجود ہے 2017 کی، اور حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس وہ ہے کہ ڈیکلیریشن کے کوئی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یعنی کسی بیرونی حکومت کی ایما پر کام کرنے والی پارٹی ہے، یہ ڈیکلیریشن صرف اور صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور انہوں نے اٹھا کے اس کے اندر اپنی ڈیکلیریشن کر دی.
آپ کے پاس اختیار کون سا ہے؟ آپ کے پاس قانون میں یہ اختیار ہی کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ سب سے بنیادی پوائنٹ ہے. میں آخر میں اس کے اوپر آؤں گا. چوتھا حصہ جو میں آپ کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، غلط حقائق، جھوٹے حقائق، دوسرے غلط تشریح قانون کی، تیسری اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کر کے اپنی رپورٹ کے اندر چیزیں لکھنا، اور چوتھا اور آخری جو موٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ واضح، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائس آن دا فیس آف اٹ، یعنی جو ظاہری طور پر آپ کو جانبداری نظر آ رہی ہو، تو ظاہری جانبداری یہاں پر نظر آ رہی ہے. اور اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس سے پہلے 2017 کے اندر ججمنٹ آئی، اور اس کے بعد ہم نے ایک کیس لے کر گئے تھے اس سال اسلام آباد ہائی کورٹ، اور 9 جون 2022 کو ان کی ججمنٹ آئی. دونوں ججمنٹ کے اوپر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابری کی بنیاد کے اوپر تحقیقات کرنی ہے، اور سپریم کورٹ کے 2017 کا جو آرڈر تھا، اسی آرڈر کی بنیاد کے اوپر ایک ساتھ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹیز بنائی گئی. وہ اسکروٹنی کمیٹیز جو ان کی بنی، اور انہوں نے اس کے اندر کیا الزامات لگائے ہیں، میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں، آخر میں اینڈنگ اسی کے اوپر کروں گا. وہ الزامات کیا لگائیں؟ کوئی اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، واضح آرڈر آیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب تک یہ مکمل نہیں کریں گے تو کوئی تحریک انصاف کے خلاف ایڈورس آرڈر، یعنی کوئی منفی آرڈر جو وہ نہیں آ سکتا. اور انہوں نے پوری رپورٹ اٹھا کے لکھ دی. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے بائس یہاں پہ، یعنی جانبداری دکھائی جا رہی ہے. میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، بینگ ایک سٹیزن کی حیثیت سے. دیکھیں،